کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے کر دیں. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں. پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی کہ عورت کو تیار کرنے کے لیے پہلے اس سے طلاق یا کوئی جنسی باتیں بالکل کرنی جائز ہیں، کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا جب وہ پاک ہوئے فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَّطَهِّرِينَ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ. قرآن کہتے ہیں حرث اپنی کھیتی کی جگہ. تو کھیتی میں تو ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کی چھانٹ چھڑکاو بھی کرنی پڑتی ہے، بوٹیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، تب ہی کھیتی ہوگی نا. تو اس لیے یہ سب جائز ہے. بلکہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں پیار کر رہے ہیں، طلاق کر رہے ہیں، بوس و کنار، تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ اس سے وہ زنا سے بچے گا نا. اور اگر محبت نہیں ہوگی تو وہ منہ کالا کرے گا، جہنم میں جائے گا. کہتے ہیں جی کہ میاں بیوی رات میں کھل کے ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں، اور کیا لڑائی کریں. باقی فری سیکس کا پوچھتی ہو تو یہ یورپ والوں سے پوچھو، مجھے پتا نہیں کھل کے اور کیا ہے. میں کھل کے یہ اصل وہی پوچھنا چاہتی، اسی لیے میں نے کہا کہ جیسے یورپ میں ہے نا کہ ایک حیوانی زندگی ہوتی ہے، وہ عورت کو بھی حیوان کی طرح استعمال کرتے ہیں. نہ حلال کا پتہ ہوتا ہے نہ حرام کا پتہ. ان کے لیے منہ بھی جائز ہے اور پیچھے سے بھی جائز ہے اور آگے سے بھی جائز ہے. وہ عورت کا پیشاب پیتے ہیں، عورت ان کا پیشاب پیتی ہے. یہ فری سیکس ہے جس کی وجہ سے ایڈز کی بیماری کی لعنت اللہ نے مسلط کی ہے. اسلام کی میری بیٹی کیا پوچھتی ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور کی سب سے زیادہ محبوبہ بیوی ہوں، لیکن واللہ ما رأى منی وما رأیت منہ. مجھے خدا کی قسم ہے میں نے حضور کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، نہ حضور نے میری شرمگاہ دیکھی. ایک فرض ہے شریعت کا، اولاد پیدا ہوتی رہے، بس آئے مل کی بات ختم ہوگی. اب تم نے باقی کھول کے محبت کرو جی، ضرور کرو، تاکہ وہ کسی اور سے تو نہ کرے نا. اب یہ بھی تو خطرہ ہوتا ہے. ایک ہمارے ہاں تھی، پرانے دور کی بات ہے، نوکرانی تھی ہمارے گھر میں. اس کی وہ ایک دن آ کے رونے لگ گئی. کہتی ہے جی کہ میری بیٹی کی میں نے شادی کی ہے، خوبصورت بھی ہے، نوجوان بھی ہے، خامن پرواہ نہیں کرتا. میں نے کہا اچھا اس کو بھی لے آنا، پھر میں بتاؤں گا. جب وہ لے آئی تو میں نے کہا بیٹی تمہارے تو یہاں 1 میٹر دور بیٹھ کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، تو کون تم سے پیار کرے گا بدبخت. غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، شام کو خامد کے لیے تیاری کرو، ہلکا سا میک اپ سنگار بھی کرو. اس نے عمل کیا جناب، ہفتے کے بعد مٹھائی لے کے آ گئی. اب تو خامد میرا مرید بن گیا ہے. میں نے کہا چلو مٹھائی تو میں نہیں کھاتا، یہ تم کھا لو، میرے گھر میں نوکرانی ہو. میں نے اس کی وجہ یہی ہے نا جی، آج کل لوگ باہر جا کے منہ کالا کیوں کرتے ہیں کہ اپنی عورتیں تو سر پھاڑ کے ڈائن بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، نہ کبھی غسل کیا نہ کبھی بال کی. وہ تو میک اپ کرتی ہیں جب شادی پہ جانا اور لوگوں کے لیے، خامد کے لیے تو نہیں کرتی. خامد بھی باہر جاتے ہیں جہاں میک اپ والی بازار میں تیار بیٹھی ہوتی ہے.